کیا ہے؟ رسول خدا کی حدیث سنیے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس بھی محفل میں جاؤ 3 نیتیں کر کے جائے، ورنہ تمہارا جانا فضول ہے۔ کئی روایات میں فرمایا اگر کوئی علم کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کا بیٹھنا کئی سالوں سے بہتر۔ فرمایا یا رسول اللہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا جس بھی محفل میں جاؤ 3 نیتیں کیا کرو۔ پہلی نیت یہ کیا کرو کہ اس محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے۔ ایک مرتبہ آپ مجلس میں جاتے ہیں، علم تو ملتا ہے لیکن نافع نہیں ہوتا، نفع دینے والا علم۔ ایک مرتبہ آپ نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلم دیکھی، اس میں بھی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں لیکن کیا یہ نافع ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کسی محفل میں بیٹھے 1 گھنٹہ آپ ہنستے ہی رہے، لطیفے سنتے رہے، کیا یہ علم نافع تھا یا نہیں تھا؟ نافع یعنی آپ کو نفع دے، یا جسم کو نفع دے یا روح کو نفع دے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو نفع نہیں دے رہا، یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پہلی نیت یہ کیا کرو کہ جس بھی مجلس میں جاؤ، وہ مجلس وہ ہو، جس بھی محفل میں جاؤ، جس بھی کلاس میں جاؤ، یہ نیت کر کے بیٹھا کرو کہ اس محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے علم کون سا ملے؟ علم نافع ملے۔ دوسری نیت یہ کیا کرو کہ جو علم، یہ نیت بھی ہے دعا بھی ہے کہ اے خدا مجھے ایسی مجلس میں بھیج جہاں مجھے علم نافع ملے۔ دوسری نیت یہ کیا کرو کہ جو علم تجھے ملا ہے خدا اس پر عمل کرنے کی بھی تمہیں توفیق عطا۔ صرف علم حاصل نہیں کرنا، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اتنے سال نبی کی محفل میں بیٹھے لیکن ایک فرمان پر بھی عمل نہیں کیا۔ جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نبی اہل بیت کا کتنا احترام کرتے ہیں، جو نبی جناب سیدہ کے دروازے پہ جاتے اور سلامیاں دیتے ہیں لیکن اسی دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے علم تو لیا لیکن علم پر عمل نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتاب تو اٹھائی ہوئی ہے، یہودیوں کی مثال ہے یہ گدھوں کی طرح ہے، یعنی وزن تو اٹھا رہے ہیں، یعنی علم کا اٹھانا کبھی ہم کانوں سے سنتے ہیں، کبھی ہمارے ذہنوں میں علم جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس علم کو سننے کے بعد ہم نے اس علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ مجلس میں نماز کا سنا، روزے کا سنا، ادب اہل بیت کا سنا، فضیلت اہل بیت کا سنا، کیا اس کو ہم نے قائم بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ یعنی علم نافع حاصل کیا، اگر اس علم پر عمل نہ کیا یہ علم کسی کام کا نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے باعث سزا بھی بن جاتا ہے۔ یعنی خدا قیامت میں پوچھے گا تم نے سنا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک انسان ہے جس نے سنا نہیں، کسی نے کہا تھا کہ مسیحی کو زیادہ شراب پینے پہ سزا ملے گی یا مسلمان کو؟ کہ مسلمان کو، کیونکہ مسیحی گناہ سمجھ کے نہیں پیتا۔ اس کے مکتب میں جو آج کے کرسچن ہیں وہ سمجھتے شراب پینا کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن مسلمان کو تو پتا ہے نا کہ حرام۔ جب علم ہو اور انسان اس پر عمل نہ کرے اس کو سزا زیادہ ملتی ہے۔ پہلی نیت علم نافع، دوسری نیت اے خدا جو علم حاصل کروں یا سنوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ تیسری نیت مومن کرے، وہ تیسری نیت یہ ہے کہ خدا میں نے علم بھی حاصل کیا، اس علم پر عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تیسری نیت سب سے بڑی نیت ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے آپ مسلمان دیکھیں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کیا ان کی نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ان کے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیسری نیت یہ کیا کرو کہ خدا علم نافع بھی عمل حاصل کیا، اس علم پر میں نے عمل بھی کیا، اب میرے عمل میں مجھے خلوص عطا۔ صرف مجلس کروانا، مجلس پڑھنا، مجلس سننا کافی نہیں ہے، اس مجلس میں خلوص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پڑھنے والے میں بھی خلوص ہو، سننے والے میں بھی خلوص ہو۔ جب عمل خالص ہو جاتا ہے اب یہ قیامت تک چلا جاتا ہے، اب یہ آپ کے لیے جنت کا باعث بنتا ہے، اب یہ آپ کے فشار قبر کو ختم کرتا ہے، اب یہ آپ کے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ تو آج ہر مسلمان کو یہ سننا چاہیے کہ میں جس محفل میں جا رہا ہوں کیا مجھے علم نافع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔